مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون. الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم 100 صابرة یغلبوا 200 وإن یکم منکم 1000 یغلبوا 2000 بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، سورہ انفال کے ابتدا سے ہی غزوہ بدر کے تعلق سے معلومات آپ کے سامنے آ رہی ہیں. یہ سورہ انفال کی آخری 2 رکوعات ہیں اور ابھی جو 2 آیتیں پڑھی گئی ہیں ان میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں کب تک ڈٹا رہنا فرض ہے. کافروں کی تعداد 2 گنا 3 گنا 4 گنا زیادہ ہے، تو ایسی صورتحال میں مسلمانوں پر کب تک میدان جہاد میں جم کر لڑنا فرض ہے اور کب ان کو یہ اجازت ملتی ہے کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ سکتے ہیں. معیار کہہ لیجئے ان 2 آیتوں میں بیان کیا گیا. شروع میں معیار یہ تھا کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں 10 گنا بھی اگر زیادہ ہوں تو میدان جہاد سے راہ فرار اختیار کرنا جائز نہیں تھا. جم کر لڑنا مسلمان پر ضروری تھا. یہ ابتدائی حکم تھا. ایک مدت تک ایسا رہا. پھر آخری جو حکم آیا ہے، پہلا والا حکم منسوخ ہو گیا، اس کو ختم کر دیا گیا، اور دوسرا حکم آیا جو اب قیامت تک باقی رہے گا کہ مسلمان اپنے سے 2 گنا تعداد سے لڑنے کے لیے مجبور ہے شرعاً. اس کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہی کرنا ہے 2 گنا تعداد تک. مثلا مسلمان 1000 ہیں، کافر 2000 ہیں، تو بھاگ نہیں سکتے. مسلمانوں کو حق نہیں، چاہے شہید ہو جائیں میدان میں ڈٹ کر لڑنا ضروری ہے. ہاں اگر وہ اس سے زیادہ ہو جائیں، 3 گنا ہو جائیں، 4 گنا ہو جائیں، تو بھی اولا افضل یہی ہے کہ جمع رہیں، مقابلہ کریں، بہتر یہی ہے. لیکن اگر بھاگ جائیں مسلمان، میدان کو چھوڑ دیں، تو اللہ کے یہاں قابل گرفت نہیں ہے، اللہ معاف فرما دیں. یہ مطلب ہے. ذلت رسوائی بہرحال بری بات ہے. صاحب ایمان ہو کر اللہ پر یقین رکھ کر کمزوری دکھائے، میدان کو چھوڑ دے، ذلت کی بات ہے. لیکن ایک حد تک ڈٹے رہنا فرض ہے. اس سے زیادہ اگر مقدار ہو جائے تو بھاگ جائے تو اللہ کے یہاں قابل گرفت نہیں ہے. یہ مطلب ہوتا ہے پہلا والا حکم منسوخ ہونے کا. تو بہرحال شروع میں حکم یہ تھا کہ مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اپنے سے 10 گنا تعداد تک بھی لڑے گا، فرض ہے اس کے ذمہ. پھر حکم کو تھوڑا ہلکا کیا گیا کہ اپنے سے 2 گنا تعداد تک لڑنا فرض ہے. اس سے زیادہ تعداد ہو تو مسلمان میدان کو چھوڑ سکتا ہے. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے نبی، آپ ایمان والوں کو ترغیب دیجئے، ابھاریے، ایمان والوں کو جوش دلائیے علی القتال، لڑنے پر. قرآن اور شریعت میں جہاد کو قتال کے لفظ سے تعبیر کیا گیا. اور حرب یہ عربی محاورہ ہے. حرب اس میں چونکہ دھوکے کے معنی شامل ہیں، فریب کے معنی شامل ہیں. قرآن اور حدیث نے اس کو اپنی اصطلاح نہیں بنایا، بلکہ اپنی اصطلاح قتال کو بنایا. اس لیے کہ اس میں دھوکہ دہی، فریب، جس کو ہماری میواتی زبان میں کہتے ہیں ٹٹلو کاٹنا، وہ معنی شامل ہیں. تو اسلام اتنی سی بھی آمیزش کو پسند نہیں کرتا. صاف ستھرا لفظ کہ اے نبی ایمان والوں کو جوش دلائیے
ترغیب دیجئے علی القتال جہاد کی، قتال کی ترغیب دیجئے، اگرچہ طبعاً پیدائشی طور پر ہر انسان لڑائی جھگڑے سے دور بھاگتا ہے، قتال کو ناپسند کرتا ہے، اگرچہ مومنوں کی طبیعت گوارا نہ کرے جہاد کرنے کو، قتال کرنے کو، پھر بھی آپ شرعی فضیلت اتنی سنائی ہے کہ وہ آمادہ قتال ہو جائیں۔ یہ مطلب یا ایھا الذین، یا ایھا النبی، اے نبی، حرض المؤمنین، ایمان والوں کو ابھاریے، ترغیب دیجئے قتال کی، یعنی طبعاً چاہے ناپسند کرتے ہوں لیکن پھر بھی آپ ان کو فضیلت ثواب سنائیے تاکہ وہ جوش میں آ جائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضائل بیان کرتے تھے ہر موقع جہاد پر۔ اسی جو بدر کا تذکرہ چل رہا ہے، اسی کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی کہ جنت تحت ظلال السیوف، ان الجنت تحت ظلال السیوف، اے ایمان والو جنت تلواروں کے سائے کے تلے ہیں۔ یہ آپ نے جوش دلایا، لوگوں کو ترغیب دی۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، ان کا سچ مچ اے اللہ کے نبی سچ مچ؟ فرمایا ہاں بالکل سچ مچ۔ تو عربی زبان کا ایک محاورہ ان کا بخ بخ، ارے واہ واہ مزہ آ گئے، ارے واہ مزہ آ گئے۔ ان کے ترکش میں یا کہہ لیجیے تھوڑا سے پنی میں، تھیلی میں کھجور تھے، ان کو وہ کھا رہے تھے، تو جو کھجور لی اور کھانا شروع کیا۔ پھر دل میں کہہ رہے ہیں جب تک میں اس کو کھاؤں گا 5 7 10 کھجور ہیں، جب تک تو لیٹ ہو جاؤں گا، جنت دور ہو جائے گی۔ اٹھا کے پھینک دی، تلوار میان سے نکالی، میدان میں کودے اور شہید ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی سچ مچ جنت ملنے والے، ہاں سچ مچ ملنے والے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے تھے، جوش دلاتے تھے، تب وہ آمادہ قتال ہوتے تھے۔ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 ایسے ہوں جو جمنے والے ہوں، اگر تم میں سے 20 لوگ ایسے ہیں جو جمنے والے ہیں، یغلبوا 200، تو وہ غالب آ کر رہیں گے 200 پر۔ یہ خبر ہے لیکن بمعنی امر ہے ہمارے علمی اصطلاح میں۔ خبر یعنی ایسا جملہ لایا گیا جس میں ایک اطلاع دی جا رہی ہے، آئندہ خبر کے آئندہ زمانے کی ایک خبر سنائی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، تم میں سے اگر 20 بھی ہوں جم کر لڑنے والے تو اللہ کے وعدے کے مطابق وہ غالب آ جائیں گے 200 پر۔ لیکن یہ خبر ہی نہیں، اس میں امر کا معنی بھی، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تمہیں جمع رہنا ہے، چاہے تمہارے 20 ہی کیوں نہ ہوں اور سامنے والے 200 کیوں نہ ہوں، یعنی 10 گنا زیادہ ہوں تو بھی تمہیں جمع رہنا ہے۔ ان یکم منکم 20 صابرون، یہ ایک لفظ ہے صابرون، اس میں نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ فتح اور غلبہ تعداد سے نہیں ہوتا، استقامت اور صبر سے ہوتا ہے۔ اگر تعداد بڑی ہو لیکن سب بزدل ہوں، ڈرپوک ہوں، تھوڑا سا تیز حملہ ہو اور میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں، فتح تھوڑی ملتی ہے۔ تعداد تھوڑی ہو لیکن جم کر ہمت سے لڑنے والے ہوں تو فتح ان کا قدم چومتی ہے۔ 20 صابرون، یہ صابرون ہر جگہ لفظ آ رہا ہے، مراد جم کر استقامت سے لڑنے والوں کو فتح ملتی ہے، محض تعداد سے نہیں ملتی ہے۔ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 جم کر لڑنے والے ہوں، یغلبوا 200، تو وہ غالب آئیں گے 200 پر۔ یہ پہلا والا حکم ہے، یعنی 10 گنا تعداد تک تمہیں مقابلہ کرنا ہی کرنا ہے۔ دوسری یعنی انداز تفہیم بدلا تھوڑا سا، وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صابرۃ، یعنی ملحوظ ہے یہ قید، اور اگر تم میں سے 100 جم کر لڑنے والے ہوں تو وہ غالب آئیں گے کافروں کے 1000 پر۔ وہی ہے 20 کو 200 کے مقابلے میں ڈٹ کر لڑنا ہے اور 100 کو 1000 کے مقابلے میں ڈٹ کر لڑنا ہے۔ انداز بدلا تھوڑا سمجھانے کا، مراد وہی 10 گنا تعداد تک تمہیں مقابلہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر تم میں صبر کرنے والا ہوں، استقامت کرنے والا ہوں تو 10 گنا تک تم فتح پاؤ گے۔ ایسا کیوں؟ ذالک بأنہم من الذین کفروا بأنہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو دین کی سمجھ نہیں رکھتے ہیں، اسی وجہ سے وہ کفر پر مصر ہیں، کفر پر جمع ہوئے ہیں۔ جب وہ کفر پر جمع ہوئے ہیں تو امداد غیبی سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ کی امداد ان کو نہیں ملے گی۔ جب اللہ کی مدد ان کو نہیں ملے گی تو وہ 1000 ہونے کے باوجود ہاریں گے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ میں یہ راز بتایا گیا ہے کہ کافر 1000 ہوں، مسلمان 100 ہوں، اگر یہ جم کر لڑیں گے تو 100 بھی 1000 پر غالب آ جائیں گے۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ کفار ایسے لوگ ہیں جو دین کی سمجھ نہیں رکھ رہے ہیں۔ جب دین کی سمجھ نہیں رکھتے ہیں اسی وجہ سے کفر پر ہیں۔
جب کفر پر ہیں تو آسمانی مدد ان کو نہیں ملے گی، جب آسمانی مدد ان کو نہیں ملے گی تو وہ مغلوب ہوں گے، ہاریں گے۔ مسلمان 100 ہیں، 10 گنا کم ہیں، تب بھی فتح پائیں گے، اس لیے کہ دینی سمجھ رکھتے ہیں۔ اس کو دوسرا انداز میں سمجھ لیجیے کہ مسلمان جب لڑتا ہے تو وہ زندہ رہنے کے لیے نہیں لڑتا ہے، شہادت کے لیے لڑتا ہے، تو وہ میدان جلدی چھوڑے گا نہیں، بھائی مجھے تو شہید ہونا ہے، تو کیوں میدان چھوڑے گا؟ اور کافر جب لڑتا ہے تو دنیاوی فائدے کے لیے لڑتا ہے، پیسہ آئے گا، ناموری ہوگی، شہرت ہوگی، لیکن اسی وقت تک ثابت قدم رہتا ہے جب تک بڑی مصیبت نہ آئے۔ جیسے ہی بڑا حملہ ہوتا ہے تو چھوڑ کے بھاگتا ہے۔ مسلمان کے سامنے آخرت ہے، جنت ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اس لیے وہ جم کر لڑتا ہے یہاں تک کہ شہید ہو جاتا ہے۔ تو ایسی بے جگری سے لڑنے والے تو تھوڑے بھی کافی ہو جاتے ہیں۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ کفار ایسے لوگ ہیں جو دین کی سمجھ نہیں رکھتے ہیں، اور مسلمان دین کی سمجھ رکھتا ہے، اس لیے وہ جم کر لڑتا ہے ثواب کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، وہ راہ فرار اختیار نہیں کرتا ہے۔ یہ تھا سابقہ حکم جو منسوخ ہو گیا۔ اب مسلمان اس پر مجبور نہیں ہے شرعاً کہ وہ اپنے سے 10 گنا تعداد تک جمع رہے، یہ ضروری نہیں۔ اب تو صرف 2 گنا تعداد تک جمع رہنا ضروری ہے، اس سے تعداد اگر بڑھ جائے تو جائز ہے کہ وہ میدان چھوڑ کر نکل جائے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب اللہ نے تم سے بوجھ کو ہلکا کر دیا ہے۔ خفف، تخفیف، ہلکا کرنا، اب اللہ نے تمہارے اوپر سے بوجھ اتار دیا ہے۔ وعلم، اور اللہ نے جان لیا ہے کہ تمہارے اندر کمزوری ہے، جوش نہیں ہے، جیسا شروع میں تھا۔ جب تھوڑی سی جماعت رہتی ہے اور نئے نئے ہوتے ہیں تو ایک جوش ہوتا ہے، جب تعداد بڑھنے لگتی ہے تو بوجھ بہت سو پہ پھیل جاتا ہے، تو قدرتی طور پر لوگ اتنی اہمیت سے کام کو نہیں لیتے۔ اس کو یوں سمجھو، 5 آدمیوں سے یوں کہا جائے تمہیں یہی کام کرنا ہے، تمہیں ہی کرنا ہے، تو وہ جان کھپائیں گے اور کریں گے اس کام۔ اور جب ان کے ساتھ اور 10-20 تعداد بڑھا دو، چلو یہ 10 بھی تمہاری مدد کریں گے، تو وہ تھوڑے سے ہلکے پڑ جائیں گے، یار ہمارے ٹینٹ پہ تھوڑی، اب تو اور بھی آگے۔ تو شروع میں مسلمان تھوڑے تھے تو کہا گیا تمہیں ہی لڑنا ہے، تمہیں ہی فتح لینی ہے، جمو، چاہے 10 گنا تک مقابلہ کرنا پڑے۔ اب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے تو پہلے والے لوگوں میں بھی وہ بات نہیں رہی ہے، تھوڑا سا ہلکے پڑ گئے ہیں، اللہ نے تمہارے اندر جوش کی کمزوری محسوس کی ہے، اس لیے یعنی حکم کو بھی آسان کر دیا ہے۔ ایک فطرت ہے یہ آدمی کی، جب تک اپنے سر پر پڑتی ہے تو جم کر کام کرتا ہے، جب بہت ساروں پر کام آ جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے وہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، میں بھی کروں گا، تھوڑا بہت میں بھی کروں گا، وہ بھی کر لیں گے، تو وہ بات ہلکی پڑ جاتی ہے۔ یہی بات یہاں پر ہے کہ شروع میں مسلمان ہی کم تھے، ان کے کاندھوں پر یہ بوجھ ڈالا گیا، انہوں نے سمجھا کہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، تو 10 گنا تک بھی مقابلہ ان کے لیے آسان تھا۔ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے تو کمزوری آنی تھی۔ علیم، الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تمہارے اوپر سے بوجھ کو ہلکا کر دیا ہے اور جان لیا ہے کہ تمہارے اندر جوش کی کمی ہے۔ ایک ترجمہ، اللہ نے جان لیا ہے کہ تمہارے اندر کمزوری ہے، ایمان اور عقیدے کی کمزوری مراد نہیں، جوش کی، لڑنے کا شوق وہ کم ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُمْ، اب فی الحال حکم یہ ہے، فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ، پس اگر ہوں تم میں سے 100 جم کر لڑنے والے تو وہ غالب آئیں گے 200 پر، 100 کو 200 کے مقابلے میں جمع رہنا فرض ہے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اور اگر تم میں سے ہوں 1000 تو وہ غالب آئیں گے 2000 پر، وہی 2 گنا تعداد تک لڑنا ہے، غالب آئیں گے 2000 پر، لیکن تمہاری تدبیروں سے نہیں، تمہاری طاقت سے نہیں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے ہی ہوگا جو کچھ ہوگا، چاہے تم 10 گنا ہو چاہے 2 گنا ہو، جو بھی ہو، فتح بھی ہوگی تو وہ اللہ کی اجازت سے ہی ہوگی۔ اس میں راز آ گئے ایک دوسرا کہ جب اللہ کی اجازت اور مشیت سے فتح ہے تو اس کی اجازت اور مشیت سے کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فتح نہ ہو، اس میں حکمت ہے، کوئی راز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جیسے بدر کے بجائے جب دوسری جنگ ہوئی احد تو بظاہر شکست ہو گئی، اس کے بعد دوسرے معرکوں میں، غزوات میں مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے، تو کبھی اللہ کی اجازت اور مشیت نہ بھی ہو تو ہو سکتا ہے فتح نہ ملے۔ اللہ کی اجازت ہی یہ ہے کہ اب اس مرتبہ تھوڑا سا مسلمانوں کو چکھایا جائے، جیسے حنین کے مقابلے موقع پر ہوا ہے، 10ویں پارے میں ابھی آگے چل کر آئے گا۔ فتح مکہ میں 10,000 تھے تقریباً صحابہ کرام، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی سے مکہ شہر کو فتح کرا دیا ہے۔ اب واپس لوٹ رہے ہیں تو 10,000 تو وہ تھے جو مدینے سے آئے تھے، اب نئے نئے مسلمان ہو گئے مکے میں، ان میں سے کچھ لوگ ساتھ ہو گئے، 12,000، کسی نے 14,000 تعداد بتائی ہے۔
حنین ایک وادی ہے، وہاں سے یہ مسلمانوں کو لشکر گزر رہا ہے۔ تو کچھ نئے نئے مسلمانوں نے کہا ارے ہم تو 313 نہیں ہارے تھے، اب کیا ہاریں گے، 12-13 ہزار کی تعداد ہے ہماری، ایسے جملے انہوں نے کہے۔ اچانک بنو ثقیف کے لوگوں نے، دوسرے لوگوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کو یہ بڑا لشکر اتر بتر ہو گئے، سب بھاگ گئے ادھر ادھر۔ تھوڑا سا چکھایا اللہ تعالیٰ نے، کثرت تعداد سے نہیں ہوتا، میری قوت سے ہوتا ہے، میری طاقت سے ہوتا ہے۔ پھر حضور نے حضرت عباس کے ذریعے آواز لگوائی، آئے گا بھی 10ویں پارے میں قصہ آ جائے گا، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ۔ حضرت عباس کے ذریعے آواز لگوائی۔ حضرت عباس بہت تیز آواز تھے، یقین نہیں آتا، یقین نہیں آتا، یعنی آج کل کے حساب سے 11 کلومیٹر تک حضرت عباس کی آواز جاتی تھی، مائک سے نہیں جاتی، مائک سے آواز نہیں آتی اتنی دور، اس لیے کہ اس وقت پردوشن نہیں ہے، جو گاڑیاں ہیں، فیکٹریاں ہیں، فلاں، یہ سب چیزیں نہیں، شور شرابہ نہیں تھا۔ پھر وہ پہاڑوں کو ایک جھرمٹ تھا، تو حضرت عباس تیز آواز تھے، حضور نے فرمایا عباس آواز لگاؤ، تو انہوں نے کہا یا للمہاجرین، اے مہاجروں کہاں جا رہے ہو، یا للانصار کہاں جا رہے ہو انصاریو، تم نے تو حضور کی مدد کا وعدہ کیا تھا۔ بس ان کا آواز لگانا تو پورے سب لوٹ کر آ گئے، لیکن 5-7 منٹ ایسی بھگدڑ مچی، کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، تو اللہ کو دکھانا تھا، تعداد سے کچھ ہوتا تو بھاگ کیوں رہے ہو، کیوں ہوا نکل گئی؟ پھر دوبارہ جمع ہوئے، اللہ نے اس شکست کو فتح میں بدل دیا، لقد نصرکم اللہ، حنین میں آئے گا بھی چند صفحات کے بعد یہ قصہ آ رہا ہے۔ تو اسی طرف اشارہ کیا، اگر تمہارے 1000 ہیں تو وہ غالب آئیں گے 2000 پر، لیکن تمہاری قوت سے نہیں، بإذن اللہ، اللہ کی اجازت اور مشیت سے یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں فتح دے گا۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ جمنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی محنت کا تسلسل اگر پایا جائے گا تو کامیابی ملے گی۔ صبر، میں کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں، صبر یعنی تسلسل عمل، مسلسل کرتے رہو تو جا کے کوئی نتیجہ آتا ہے۔ دن 2 دن میں، مہینہ 2 مہینے میں، سال 2 سال میں کوئی نتیجہ نہیں آتا ہے۔ کئی مرتبہ میں نے بتایا کہ اگر ایک قطرہ روزانہ گرے بڑی چٹان پر، ٹپ 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 ایک قطرہ گرتا ہے تو ایک مدت کے بعد چٹان میں سوراخ ہو جائے گا، تجرباتی چیز ہے، سب مانتے ہیں۔ اور اگر ٹنوں کے حساب سے پانی ایک دم گر دیں آپ، پھر دوبارہ مہینوں کے بعد ڈالیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہی سالکین جیسے آپ لوگ ہیں، تھوڑا سا ذکر لیکن پابندی سے کرتے رہیں، 12 تسبیح نہیں 7 تسبیح کر رہے ہیں، 7 بھی نہیں 3 کر رہے ہیں، لیکن پابندی سے کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا ایک اثر ہوگا۔ وہ ایک قطرہ ہے جو روزانہ طبیعت پر گر رہا ہے، نفس پر گر رہا ہے، وہ اثر کرے گا۔ لیکن کبھی کبھی طبیعت میں جوش آتا ہے، ایک آدھ چلہ جم کر محنت کرتے ہیں، 12-13 تسبیح کیا 17 تسبیح کر لیتے ہیں، فالتو ہی کرتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں مہینے 2 مہینے کے لیے، تو کچھ بھی نہیں، یہ وہ ٹنوں پانی ہے جو ایک ساتھ گرا گیا، چٹان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو واللہ مع الصابرین، یہ صابر کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مستقل جمع رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی بھی چیز جو دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں تو وہ بھی ایسے نہیں کہ 1-2 دن میں مالدار بن جاتے ہیں، ان کو مالدار بننے میں صدیاں لگتی ہیں۔ ان کے باپ نے محنت کی تھی، دادا نے محنت کی، اب پوتے پھل دیکھ رہے ہیں، وہ پتنی کیا کیا بن گیا، وہ ٹاٹا برلا بن گئے، فلاں بن گئے، فلاں بن گئے، تو کب بنے؟ ان کے دادا لگ رہے ہیں جب سے بنے۔ تو صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ لگے رہنے سے آدمی منزلوں کو پاتا ہے۔ واللہ مع الصابرین۔ ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم۔ یہ 3 آیتیں آ رہی ہیں، ایک خاص واقعے کے تحت ہیں۔ بدر کے موقع پر 70 کفار مارے گئے تھے اور 70 آدمی قید ہوئے تھے۔ یہاں سے فارغ ہو کر ان قیدیوں کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں آ گئے۔ ان 70 قیدیوں کے تعلق سے اب مشورہ ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے رک کر سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک مال غنیمت کے تعلق سے کوئی فیصلہ کن بات مسلمانوں کو نہیں بتائی تھی کہ تمہیں کرنا کیا، یہ مال غنیمت حلال ہے یا حرام ہے، یا بٹوارہ ہوگا تو کس حساب سے ہوگا، ابھی کوئی اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا تھا۔ اور سابقہ شریعتوں میں کیا حکم تھا کہ مال غنیمت حلال نہیں سمجھا جاتا تھا، حرام رہتا تھا، بلکہ جہاد کے نتیجے میں جو سامان اور مال ہاتھ میں آتا تھا اس کو کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا اور اللہ سے دعائیں کی جاتی تھی، اگر آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دے، راکھ کر دے، تو یہ نشانی ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ جہاد قبول ہو گیا۔ اور اگر آگ نہیں آئی، آگ نے آ کر اس سامان کو نہیں جلایا،
تو یوں سمجھا جاتا تھا کہ جہاد کرنے میں کوئی کمی رہ گئی، اللہ کے یہاں یہ جہاد قبول نہیں ہوا۔ تو یہ مال غنیمت کا حلال ہونا امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، اور امتوں کے لیے یہ حلال نہیں تھا۔ لیکن ابھی تک بدر تک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ علم نہیں دیا ہے کہ مال غنیمت تمہارے لیے حلال رہے گا، اور اس کی تقسیم کا انداز کیا رہے گا، کس معیار سے اس کو تقسیم کرنا، یہ ساری تفصیل نہیں آئی ہے۔ ایک نقطہ۔ دوسرے، جب ان قیدیوں کے تعلق سے مشورہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھجوا دیا تھا جبرائیل کے ذریعے، جا کر رسول اللہ کو بتا دو کہ اگر چاہیں تو ان مسلمانوں کو، ان قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیں، لیکن آئندہ برس مسلمانوں میں سے اتنی ہی تعداد کے بقدر شہید ہوں گے۔ اندازہ کرنا، یعنی احد میں جو 70 شہید ہوئے ہیں مسلمان، وہ کوئی اچانک والی بات نہیں تھی، بلکہ وہ تو وعدے کے مطابق تھا۔ سمجھ رہے ہیں کیا کہلوایا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ مسلمانوں کو اختیار ہے کہ بدر کے ان 70 قیدیوں کو چاہیں تو فدیہ لے کر چھوڑ دیں، جان بخشی کر دیں، ان کی پیسہ لے لیں ان سے، لیکن تیار رہیں کہ آئندہ یا کبھی بھی کوئی جنگ ہوگی تو اس میں 70 مسلمان شہید ہونے والے ہیں اگر یہ شکل اختیار کرو، یا پھر یہ ہے کہ ان کو قتل کرو۔ دو اختیار ہیں، دو آپشن ہیں۔ 70 قیدیوں کو جو بدر میں ہیں قتل کرو، یا اگر زندہ ہی ان کو رکھنا چاہتے ہو، مال لینا چاہتے ہو لے لو، لیکن آئندہ 70 تیار رہنا شہید ہونے کے لیے۔ اس میں آئندہ تیار رہنا 70 شہید ہونے کے لیے خوب صاف سا اشارہ موجود تھا کہ یہ دوسری والی شکل اللہ کو زیادہ پسند نہیں ہے، تبھی تو بدلے میں اللہ تعالیٰ 70 کو شہید کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ گویا اللہ تعالیٰ کی یہاں احسن اور بہتر صورت پہلی والی ہے کہ یہ 70 قیدیوں کو مارا جائے، قتل کیا جائے، اس لیے کہ یہ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ اس مرتبہ اگر کفر کی کمر ٹوٹ جائے گی، زور ختم ہو جائے گا، آئندہ کے لیے امن قائم رہے گا، رعب بیٹھ جائے گا، اور اگر پیسے ویسے لے کے چھوڑ دیا ان کو تو یہی آئندہ پھر کاٹیں گے، آستین کے ساتھ بن کے پھر آئیں گے باہر۔ یہ تو اللہ یہ چاہتا تھا کہ بدر کے موقع پر جو 70 قیدی ہاتھ میں آئے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، تاکہ مسلمانوں کی ایک شان بنے اور ایک رعب کافروں پہ پڑے اور آئندہ کوئی سر باہر نہ نکالے۔ لیکن اختیار دیا اللہ نے، اختیار ہے، چاہے تو قتل کر دو، چاہے ان سے فدیہ لے کر، پیسے لے کر ان کو چھوڑ دو، لیکن اس کے ساتھ یہ شکل لگی ہوئی ہے کہ آئندہ تم میں سے پھر 70 شہید ہوں گے۔ اب رائے مشورہ ہو رہا ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہوئی کہ یہ ہمارے اپنے ہی تو ہیں، یہ جو قیدی ہوئے اپنے ہی تو ہیں، رشتہ دار ہیں، قریش ہیں، مکہ کے ہیں، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، مناسب معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ دیر سویر ہو سکتا ہے ان کو بھی اسلام کی توفیق مل جائے۔ اب اگر ہم ان کو قتل کر دیں گے تو کفر پہ مریں گے، ہمیشہ کے لیے دوزخی ہو جائیں گے۔ ابو بکر ارحم ہیں، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت پر سب سے زیادہ مشفق اور مہربان حضرت ابو بکر ہیں۔ تو اس جذبہ ترحم کی وجہ سے یہ رائے دے رہے ہیں کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، مالی عوض لے کر، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ دو فائدے ہوں گے، مال آنے کی وجہ سے ہم مسلمانوں کی حالت اچھی ہو جائے گی، اور آئندہ جہاد کے لیے ہم ہتھیار تیار کر سکتے ہیں، پیسہ ہاتھ میں آ جائے گا، ہماری جو غربت وہ دور ہو جائے گی، ہتھیار وغیرہ اور بنا لیں گے، اور یہ ہمارے برادر ہیں، بھائی ہیں، ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی توفیق دے دے، تو دو طرفہ فائدہ ہو جائے گا، ہماری حالت اچھی ہو جائے گی، ان کو ایمان مل جائے گا۔ اور اگر کفر پر مرنا ہی مقدر ہے، آج مارو یا کل مارو برابر ہے۔ حضرت ابوبکر نے یہ رائے دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رجحان بھی طبعی رحمت کی وجہ سے ادھر ہی تھا، آپ بھی شفقت بہت رکھتے تھے، مہربان بہت زیادہ تھے، تو رجحان ادھر ہی تھا آپ کا بھی۔ اور لوگوں سے رائے لی گئی، انہوں نے حضرت ابوبکر کی رائے کے ساتھ کہا بالکل مناسب رائے، بالکل مناسب رائے دے دی۔ حضرت عمر سے رائے لی گئی، آپ کی کیا رائے؟ تو حضرت عمر نے وہی رائے دی جو ان کو دینی چاہیے، ان کا میری رائے یہ ہے، یہ سب کے سب قتل کر دینے ہیں، ان میں سے ایک کو بھی نہ بخشا جائے، اور قتل بھی کس طرح؟ ہم میں سے جو ان کا سب سے قریبی وہ اس کو مارے۔ اگر بیٹا قید میں آیا ہے اور باپ مسلمان ہے تو یہ باپ اپنے بیٹے کو قتل کرے، اور اگر باپ قیدیوں میں ہے، بیٹا مسلمان ہے تو بیٹا اپنے باپ کو قتل کرے، عزیز تر مسلمان اپنے عزیز تر رشتہ دار کو قتل کرے۔ یہ حضرت عمر نے رائے دی۔ حضرت سعد بن معاذ نے بھی یہی رائے دی، عمر والی۔ یہ دو متفق ہو گئے، باقی حضور اور ابو بکر صدیق اور اکثر صحابہ کی رائے وہ۔ جب اکثریت ادھر ہو گئی تو فیصلہ اسی پر ہو گیا کہ ٹھیک ہے صاحب، ان کو فدیہ لے کر، مال لے کر چھوڑ دیا جائے۔ تو کچھوں کو تو یوں ہی چھوڑ دیا گیا، ان کی غربت کا یا کسی اور چیز کا خیال کر کے
اکثروں سے فدیہ لیا گیا، رہا کر دیا گیا، کچھ لوگ قتل بھی کیے گئے تھے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، اختیار تھا، اس لیے پکڑ تو نہیں ہوگی، لیکن جو تم نے رائے دی ہے مسلمانوں اپنے نبی کو کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، یوں کر دیا جائے، یہ مناسب رائے نہیں تھی۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ کفر کا زور ختم ہوتا، اور کفر کا زور جب ہی ختم ہوگا جب تم ان سرداروں کو قتل کرو۔ پہلی مرتبہ شکار کانٹے میں پھنسی ہے، اس کو چھوڑ دیا تم لوگوں نے، آئندہ پوری زندگی اب خطرہ ہی مول رہے گا، یہ تو نکل نکل کے سانپ ہیں، باہر آتے رہیں گے۔ پہلی مرتبہ ان کا منہ تھوتری کچل دی جاتی ہے، پھر کیوں آئیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر والی جو رائے تھی، حضور کے جس طرف رجحان تھا، اس کو نمبر 2 پر رکھا، عمر کی رائے کو احسن مانا گیا، افضل مانا گیا۔ یہ بھی انہی میں سے موافقات عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 17 رائے ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رائے سے موافق ہوئی ہیں۔ موافقات عمری مشہور ہے، حضرت عمر کی رائے اتنی پختہ ہوتی تھی، اتنی پختہ ہوتی، ان میں سے ایک ہے۔ تو جو رائے حضرت عمر کی تھی وہی اللہ پسند کر رہے تھے۔ بعض آثار میں، بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اگلی صبح میں حضور کے پاس لوگ آئے، حضرت عمر بھی آئے، سعد بن معاذ بھی آئے، تو حضور اداس بیٹھے ہوئے تھے، بعض روایت میں رو رہے تھے۔ حضرت عمر کا اللہ نبی کیا بات، کیوں رو رہے، کیا ہوا؟ فرمایا عمر تمہاری رائے کو اللہ نے پسند کیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کوئی بات مقدر نہ کی ہوئی ہوتی تو آج ہم سب ہلاک ہو چکے ہوتے۔ ابھی آئے گا اشارہ، کیا رائے تھی، کیا بات طے کر رکھی تھی، کہ تمہاری رائے کو اللہ نے پسند کیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مقدر نہ کر رکھا ہوتا، ہماری رائے پر فیصلہ صرف ہماری رائے کی وجہ سے ہوا ہوتا، دوسری والی شکل نہ ہوتی، تو آج اللہ کا عذاب ہم سب پر آ گیا ہوتا۔ لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، آگے چل کر آ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ 2 باتیں تھیں، ایک تو فدیہ لے کر چھوڑ دو، جائز تھا، لیکن فدیہ لوگے تو آئندہ تم میں سے 70 شہید ہوں گے۔ 1 سال کے بعد احد کا موقع آ گیا اور مسلمان 70 شہید ہو گئے۔ یہ تو طے شدہ باتوں میں سے ایک بات تھی کہ شہید ہونا تھا، اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا، اور اگر تم ان کو قتل کرو گے تو پھر یہ شرط نہیں تھی کہ آئندہ تم میں سے 70 شہید ہوں گے۔ تم نے مال لیا ہے، فائدہ اٹھایا ہے، اپنے جان کا بھی فائدہ ہوا، ہتھیاروں کا فائدہ ہوا، فلاں فائدہ ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہادت تمہارا مقدر ہے۔ تو جو شیل مسلمانوں نے کیا کہا تھا، شہادت تو ہمارا مقصد ہے، ہوں گے تو کوئی بات نہیں، جنت ہی تو پائیں گے، تو مال کو انہوں نے لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی، وہ مضمون ان 3 آیتوں میں ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے، کسی نبی کی شان نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی رہیں، یعنی صرف قید کر کے رکھ لیے، کچھ دنوں بعد ان کو چھوڑ دیا، یہ مسلمان نبی کی شان نہیں ہے۔ قید رکھ کر ان کو کھلاؤ پلاؤ موٹا کرو پھر چھوڑ دو، یہ کون سی مناسب بات ہے؟ قیدی ہاتھ میں آئے تو قتل کرو، یہ کہنے چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ما کان لنبی، کسی نبی کی شان نہیں ہے، ان یکون لہ اسری، کہ اس کے پاس قیدی باحیات رہیں، زندہ رہیں، حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ نبی زمین میں خوب خوریزی کر دے، قتل عام مچا دے، جس سے کفر کا زور ٹوٹ جائے، اس وقت تک قیدی کو قیدی بنا کر رکھنا مسلمان یا نبی کی شان نہیں ہے۔ ہاں جب کفر کی کمر ٹوٹ جائے اب تمہیں یہ جائز ہے کہ قیدی کو قیدی بنا کر رکھو اور اس کے عوض میں پیسے لے کر چھوڑ دو، لیکن فی الحال مناسب نہیں تھا۔ پہلی مرتبہ جنگ ہوئی ہے، اسلام اور کفر پہلی مرتبہ آمنے سامنے ہوئے ہیں، تو اس وقت تو مسلمانوں کو اپنی طاقت کا ہی اظہار کرنا تھا، اپنا دبدبہ بٹھانا تھا، کفر کو نیچے دکھانا تھا، لیکن تم نے کفر کو زندہ رکھ کر پھر چھوڑ دیا، یہ مناسب نہیں تھا۔ ما کان لنبی، نبی کی شان نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی رہیں، یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خونریزی کر دے، قتل عام مچا دے۔ یہ کب تک ہے؟ یہ قیدی نہ رہیں جب تک قتل عام نہ ہو۔ ایک مرتبہ خونریزی عام ہو جائے اور کفر دب جائے، کچل جائے، اب یہ جائز رہے گا مسلمان قید لائیں، قیدیوں کو پکڑیں اور ان کے بدلے میں پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیا کریں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب یہ سانپ کاٹیں گے نہیں، پہلی مرتبہ اگر چھوڑ دیا تو یہ تو پھر جوش میں آ جائیں گے باہر۔ واللہ تریدون عرض الدنیا، تم لوگ تو دنیا کا سامان چاہتے ہو، جو تم نے یہ رائے دی ہے کہ بھئی فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ ارادہ کرتا ہے تمہاری آخرت کا، تمہاری آخرت انجام اس میں اچھا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جاتا۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا نہ ہوتا، سبقہ پہلے سے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے ایک بات لکھی ہوئی نہ ہوتی،
لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو اے مسلمانوں تم کو بڑا عذاب آ کر پکڑ لیتا اس مال کے بدلے میں جو تم نے لے لیا ہے، فدیہ لیا تھا، اس کے عوض میں اللہ کا بڑا عذاب آ کر تمہیں پکڑتا، لیکن پہلے سے اللہ نے ایک بات لکھ رکھی تھی، اس لیے عذاب نہیں آئے گا۔ وہ بات کیا ہے جو اللہ نے پہلے سے لکھ رکھی ہے؟ ایک بات، کئی احتمالات، مثلا ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اجتہادی امور میں یہ طے کیا ہے کہ اس پر عذاب اور پکڑ نہیں آئے گی۔ اجتہادی امور آج بھی ہے، پہلے بھی ہے۔ اگر کسی مسئلے میں صاف صاف حکم نہیں ہے تو علماء اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے اجتہاد کیا، امام شافعی نے اجتہاد کیا، فلاں نے اجتہاد کیا، خوب زور لگانے کے باوجود حق کو تلاش کرتے ہیں، نہیں ملا اور ٹیڑھا چلے گئے، ناحق پر قائم ہو گئے تو اللہ کی طرف سے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں اجتہادی امور میں اگر غلطی ہو جائے تو اللہ نے پہلے سے یہ طے کر رکھا ہے کہ اس پر عذاب نہیں آئے گا۔ اگر یہ بات پہلے سے طے ہوئی نہ ہوتی تو یہاں پر عذاب آ جانا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی تمہاری اجتہادی بات تھی، اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے اور اجتہادی غلطی پر اللہ پکڑ نہیں کرتا، اس لیے اے مسلمانوں عذاب تو نہیں آئے گا، تسلی رکھو۔ لیکن بات اتنی خراب تھی کہ عذاب آنا چاہیے تھا، یوں کہہ رہا اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں کتاب مکتوب کے معنی میں پہلے سے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ طے نہ کر رکھا ہوتا تو تمہیں عذاب آ کر پکڑ لیتا۔ کیا طے نہ کر رکھا ہوتا؟ یہ کہ اجتہادی امور میں غلطی پر عذاب نہیں آیا کرتا ہے۔ نمبر 2، کچھ لوگوں نے اس کا مطلب لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر میں پہلے سے لکھ رکھا تھا کہ مال غنیمت حلال ہونے والا ہے امت مسلمہ کے لیے۔ اگر یہ پہلے سے مکتوب نہ ہوتا کہ مال غنیمت بہرحال تمہارے لیے حلال ہوگا تو تم نے جو یہ مال تم نے ان سے وصول کیا ہے اس حرام کے لینے پر تمہارے اوپر عذاب آ جاتا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے یہاں سے بھی پہلے سے مقدر ہے کہ تمہارے لیے غنیمت کو حلال کرنا ہے، اس لیے اب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس جرم کو معاف کرتا ہے اور اعلان سناتا ہے کہ مال غنیمت تمہارے لیے حلال ہے۔ ابھی آ رہا ایک ٹکڑے میں فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، پہلے حلال نہیں تھا لیکن اللہ کی تقدیر میں تھا پہلے سے، اگر وہاں نہیں ہوتا یہ مقدر تو تمہارے اوپر عذاب آ جاتا مالی عوض لینے پر، لیکن اب چلو اللہ نے اس کو معاف بھی کر دیا اور آئندہ کے لیے مال غنیمت کی حلت کا اعلان بھی کر دیا، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا۔ لولا کتاب من اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے مکتوب لکھا ہوا نہ ہوتا، یہی مرادیں جو میں نے لکھی ہیں بتائیں آپ کو، لمسکم تو تم کو پکڑ لیتا تمہارے اس غلطی میں جو کچھ تم نے لیا ہے، کیا پکڑ لیتا؟ عذاب عظیم، بڑا عذاب آ کر۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، پس اب تم کھاؤ جو غنیمت تم نے حاصل کی ہے، وہ حلال بھی ہے طیب بھی ہے۔ مسلمانوں کے دلوں سے شبہ بھی اٹھا دیا کہ میں سمجھنا کہ بھائی مکروہ ہے، حلال اور طیب ہے، اللہ کے یہاں پہلے سے مکتوب تھا، کھاؤ پیو۔ واتقوا اللہ، لیکن آئندہ اللہ سے ڈرو اس طرح کی نامناسب بات کہنے سے، اس طرح کے نامناسب فیصلے کرنے سے۔ ان اللہ غفور، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اس کی وجہ سے اس نامناسب رائے کو معاف کر دیا ہے، اور رحیم ہے، اپنی رحمت کی وجہ سے اس نے اب مال غنیمت کو آئندہ کے لیے حلال بھی کر دیا ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ یہ جو 70 قیدی ہاتھ میں آئے تھے بدر میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ان میں کچھ مسلمان بھی تھے، مکے میں کچھ وہ مسلمان رہ گئے تھے جو دل میں ایمان چھپائے بیٹھے تھے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، اور مکہ والوں کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ مومن ہے، اندر اندر ایمان رکھ رکھا تھا، انہوں نے چھپے ہوئے تھے۔ جب مکہ والوں نے کہا چلو مقابلے میں مسلمانوں کے مقابلے میں لڑائی کرنی ہے، تو 950 بعض روایت کے اعتبار سے 1000 کافر نکلے ہیں مقابلے میں، تو اس میں ان مسلمانوں کو بھی نکلنا پڑا دبا دبی۔ ان میں حضرت عباس بھی ہیں جو حضور کے چچا ہیں، ایمان تھا لیکن ابھی وہ تذبذب کے شکار تھے، کھل کر سامنے نہیں آئے تھے، اور اندر بس یقین سا ہو رہا تھا رسول اللہ کی ذات کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، لیکن تھوڑا شک کے شکار تھے۔ تو ایسے بہت سے مسلمان تھے جو دل میں ایمان چھپائے ہوئے تھے لیکن کھل کر سامنے نہیں آ رہے تھے۔ اب ابو جہل کے لشکر کے ساتھ مل کر ان کو بھی نکلنا پڑا، جب قید ہوئے تو وہ بھی قید مانگے، جب فدیہ لیا جا رہا تھا لاؤ فدیہ دو، جب چھوڑیں گے لاؤ فدیہ دو، جب چھوڑیں گے تو وہ چپکے سے کہتے تھے مسلمان، ارے ہاں تو تم میں سے ہی ہیں، چھوڑ چھاڑ دو، ہمیں کیوں لے رہے پیسہ ہم سے، تم میں سے ہی ہیں، ہم تو تم میں سے ہی مسلمان ہیں، ہم سے کیوں لے رہے ہو۔ اس موقع پر آیت اتری کہ ہو گے اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو جانے گا اور آئندہ تم کھل کر باہر آؤ گے تو جتنا تم سے لیا جا رہا ہے اللہ اس سے 2 گنا 4 گنا فالتو تمہیں دے دے گا، لیکن فی الحال تو دو، اب تک کیوں ظاہر نہیں کیا تھا۔
अभी तो देना पड़ेगा, बाद में अगर अल्लाह खैर समझेगा तो उसका एवज़ में तुम्हें दे देगा। तो उनके ताल्लुक़ से हुक्म आ रहा। उनमें से हज़रत अब्बास भी थे, इनसे 20 औक़िया, बाद रिवायत में है 20 औक़िया, एक औक़िया 40 दिरहम का होता था, तो 20 औक़िया चांदी इनसे वसूल की गई फ़िदिया में। तो ये कहने लगे मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो गरीब आदमी हूँ और मैं तो तुम में से ही हूँ, मुसलमान ही हूँ, मुझे तो छोड़ दो, मैं रसूलुल्लाह का चचा हूँ। अब आदमी तो 70 बहाने ढूंढता है जब ऐसे जान छुड़ाना चाहता है। तो लोगों ने कहा जी अब्बास नहीं दे रहे हैं, वो आपके चचा हैं और यूँ कह रहे हैं। हुज़ूर ने फरमाया लाओ। तो हज़रत अब्बास जो चचा थे उनको हुज़ूर के सामने लाया गया। वो कहा जी मैं तो आपका भतीजा भी हूँ और मैं अंदर ईमान रखता हूँ, छुपा हुआ हूँ, आपको मालूम भी है थोड़ा थोड़ा था, मेरा रुझान ईमान की तरफ है और मेरे पास कुछ देने वेने के लिए है ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ। तो हुज़ूर ने फरमाया तुम अपनी बीवी के पास जो सोना रख कर आए थे वो कहाँ गया? जब जंग में आए थे लड़ने के लिए तो खुफिया तौर पर कुछ सामान दे के आ गए थे, उसमें सोना भी था। वो पता नहीं भाई जंग है, मर मुर भी जाएंगे तो तेरा काम आता रहेगा, पकड़। घर में किसी को पता नहीं था। तो हज़रत अब्बास के पाँव के नीचे ज़मीन निकल, कहने लगे आपको कैसे पता चल गया? मैं तो जब देकर आया था बीवी को, तो मेरी बीवी के अलावा किसी को पता नहीं है कि वो मैंने कुछ दिया भी है उसको, आपको कहाँ से पता चल गया? आसमान वाले ने मुझे बता दिया। तो ईमान उनके दिल में अंदर उतर गया, अब तक शक में थे, अंदर उतर गए। उन्होंने कहा मैं कलमा पढ़ता हूँ। फरमाया अच्छा कलमा पढ़ो या ना पढ़ो, बहरहाल फिदिया अभी फ़िलहाल देना है, बाद में इवज़ मिलता रहेगा, बदला मिलता रहेगा। तो इस तरह के कुछ किस्से पेश आए थे, उस मौके पर आयत उतर रही। या अय्युहन नबीय्यु, ए नबी, कुल कह दीजिए, लिमन फ़ी अयदीकुम मिनल असरा, उन कैदियों से जो आपके कब्ज़े में हैं। बज़ाहिर वो काफिर हैं लेकिन अंदर से मुसलमान हैं, उन कैदियों से कह दो, क्या कह दें? इन यअलमिल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुम खैरन, अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में खैर को जानेगा, खैर से मुराद ईमान, युतिकुम खैरन, तो अल्लाह ताला तुम्हें माल दे देगा, मिम्मा उखिज़ा मिनकुम, उससे बेहतर जो तुमसे ले लिया गया। अभी 20 लिया जा रहा है, 20 गुना अल्लाह ताला तुम्हें दे देगा। व यग़फ़िर लकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत भी फरमा देगा। यानी फ़िलहाल जो कानून बना है उसको पूरा करो। अगर तुम ईमान पर रहे और अल्लाह के यहाँ तुम मुक़द्दर है तुम्हारा ईमान, और ईमान पर तुम कायम रहे, तो अल्लाह उसका इवज़ बेहतर देगा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह माफ़ करने वाला, रहम करने वाला। इसमें एक इम्कान ये भी था कि हो सकता है ये लोग झूठ बोल रहे हों कि हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर ईमान है, यूँ कहकर वो रसूलुल्लाह के साथ धोखा कर रहे हों, ख़यानत कर रहे हों। तो उनके साथ नरमी बरतें कि न बरतें, सियासी एतबार से मुनासिब नहीं था। उसमें हुजूर को तसल्ली दी गई, अगर ये आपके साथ ख़यानत भी कर रहे होंगे, झूठ बोल रहे होंगे, तो फिर दोबारा अल्लाह इनको गिरफ़्तार करवा देगा, इसकी टेंशन न लीजिए आप। अब भी तो अल्लाह ही लाया है इनको पकड़वा के और आपके हाथ में दे दिया है। अगर आपको धोखा देकर जा रहे होंगे ये, तो आइंदा फिर अल्लाह ताला गिरफ़्तार करवा देगा। व इन युरीदू खियानतक, और अगर ये लोग आपके साथ ख़यानत का इरादा कर रहे हैं, फ़क़द ख़ानुल्लाह मिन क़ब्ल, तो ये तो अल्लाह की भी ख़यानत कर चुके हैं इससे पहले। देवी देवताओं को माबूद मान रहे हैं, अल्लाह के साथ ख़यानत ही तो थी। फ़अमकन मिनहुम, बस अल्लाह ने इन पर कब्ज़ा दिलवाया, अल्लाह ने ही गिरफ़्तार करवाया। अगर वाक़ईतन ही ख़यानत करेंगे तो फिर दोबारा भी अल्लाह पर कब्ज़ा दिलवा देगा। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला जानकार है, हिकमत वाला है। अब माल गनीमत हलाल कर दिया गया, अब वो बटेगा मुसलमानों में। जब माल आएगा तो आइंदा मौतें भी वाक़ई होंगी, तो अब मीरास का मसला आया, किसको मीरास मिला? अब तक तो गरीब थे सब, किसी के पास कुछ था ही नहीं। अब माल गनीमत आया है तो वो तकसीम होगा मुजाहिदीन में। जब मालदार हो गए, मौतें भी वाक़ई होंगी, तो मौत के बाद वो माल किसको जाएगा, किसको मुंतकिल होगा? मीरास। तो मीरास का इब्तिदाई हुक्म यहाँ आ रहा है बिल्कुल शुरुआत में। तो मैं यार ये बयान किया गया कि मुहाजिरीन और अंसार वो आपस में एक दूसरे के मीरास के हक़दार होंगे। क़राबत नसबी कह लीजिए, खूनी रिश्ता, वो मीरास का मेयार नहीं है इब्तिदा में। इस्लाम मेयार है, मुसलमान मुसलमान का वारिस रहेगा, खूनी रिश्ते की वजह से कोई आपस में वारिस नहीं होगा। यानी एक भाई मुसलमान हो गया, एक कुफर में है, तो वो अगर कुफर में है तो इस मुसलमान भाई के मरने के बाद उसको कोई मीरास नहीं मिलेगी। वो मर गया काफिर, तो इस मुसलमान भाई को भी मीरास में से कुछ नहीं मिलेगी। हाँ, आपस में मुसलमान इस्लाम की वजह से भाई भाई हैं, एक दूसरे को वारिस बनेंगे। तो खूनी रिश्ते को अहमियत नहीं दी गई, शुरू में अहमियत दी गई है इस्लामी रिश्ते को। ये इब्तिदाई हुक्म था, बाद में बिल्कुल आखिर सूरत में आ रहा है व उलुल अरहाम बअदुहुम औला बिबअद, बाद में मनसूख हो गया है ये हुक्म। बाद में तो ये हुक्म है कि रिश्तों की वजह से आपस में मीरास जारी होगी, लेकिन इस्लाम का फ़र्क फिर भी रहेगा। काफिर मुसलमान का, मुसलमान काफिर का मीरास नहीं पाएगा, वैसे आपस में रिश्ते नाते की वजह से मीरास जारी होगी।
تو ابتدائی حکم ہے یہ، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ ایک گروہ، والذین آووا ونصروا دوسرا گروہ، اولئک بعضهم اولیاء بعض، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت بھی کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم اور انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعے جہاد بھی کیا اللہ کے راستے میں، یہ ایک جماعت بن گئی، یہ ہے مہاجرین۔ مہاجر کون تھے؟ جو مکے سے آئے تھے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت بھی کی، اپنی جان اور مال سے جہاد بھی کیا، تو یہ مہاجروں کی جماعت ہو گئی۔ والذین آووا ونصروا اور وہ جنہوں نے مسلمانوں کو ٹھکانہ دیا، ونصروا اور مدد بھی کی، یہ کون ہے؟ انصار، جنہوں نے پردیسیوں کو اپنے یہاں آ کر ٹھکانہ دیا ہے اور مدینہ ان کا دیش بن گیا۔ پردیسی تھے وہ بیچارے، مکے سے آئے، لیکن ان کو یہاں آ کر اتنا پیار دیا گیا، ان کو جائیداد میں حصہ دیا گیا کہ وہ ان کے شریک ہو گئے۔ تو والذین وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا ہے، انصار نے دیا تھا، ونصروا مدد بھی انہوں نے کی ہے، مہاجرین اور انصار، اولئک بعضهم اولیاء بعض یہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں، یہ ایک دوسرے کا آپس میں رفیق ہیں، لفظی ترجمہ تو یہ ہے، لیکن یہاں اولیاء سے مراد وارثین۔ اولئک بعضهم تو ان میں سے بعض کے اولیاء یعنی وارث ہیں، مہاجر انصار کا، انصار مہاجر کا وارث رہے گا۔ اور تھوڑا سا کھول لیجیے اس کو، میں نے پہلے سمجھایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے ہیں تو آپ نے مواخات قائم کی ہے، بھائی بھائی کی جوڑی بنائی، بھائی چارہ قائم کروایا تھا، ایک مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی، دونوں کیا کہا تم بھائی ہو آپس میں، جیسے ایک جوڑی حضرت ابو الدرداء اور سلمان کی تھی، قصہ سنا رکھا میں نے، تو ایسے جوڑیاں بنائی تھی، اس کو کہتے ہیں مواخات۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بس اس مواخات کے رشتے پر میراث جاری ہوگی۔ تمہارے مکے میں کون رشتہ دار رہ رہے ہیں، کون نہیں رہے، وہ مرے تو ان کی میراث تمہیں نہیں، تم مرو گے تمہاری میراث ان کو نہیں ملے گی۔ ابھی تو جو اسلامی اخوت قائم کی گئی ہے اس کے بلبوتے پر میراث تقسیم ہوگی۔ والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، دھیان کرنا، بھی ایمان لا چکے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی، جیسے حضرت عباس ایمان لا چکے ہیں لیکن ابھی مکہ میں ہی رہتے ہیں، ہجرت کر کے نہیں آئے۔ والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے، ما لکم من ولایتہم من شیء تمہیں ان کی رفاقت سے کچھ نہیں ہے، یہ لفظی ترجمہ ہے، تمہیں ان کی میراث میں سے کچھ نہیں ہے، حتی یہاجروا یہاں تک کہ وہ بھی ہجرت کریں، مسلمان ہیں وہ بھی لیکن ہجرت نہیں کی، جب ہجرت نہیں کی تو وہ بھی تمہارے وارث نہیں اور تم ان کے وارث نہیں، اگر وہ ہجرت کر لیں گے تو تمہارے بھائی بن جائیں گے، پھر میراث آپس میں جاری ہو جائے گی۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ اگر وہ مسلمان تم سے کسی دینی معاملے میں مدد مانگے، کون سے مسلمان؟ جو مکے میں رہ رہے ہیں، ہجرت انہوں نے نہیں کی ہے، ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے میراث تو نہیں ملے گی، لیکن اگر وہ تمہیں مدد کے لیے پکاریں تو مدد کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارے مسلمان بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں، میراث چاہے نہیں مل رہی آپس میں لیکن اسلامی رشتے کی وجہ سے تمہارے اوپر ضروری ہے کہ ان کی مدد کرو اگر وہ مدد کے لیے تمہیں پکاریں۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ اور اگر وہ تم سے مدد طلب کریں دینی امر میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ تو تمہارے اوپر لازم ہے ان کی مدد کرنا، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ مگر ایسی قوم کے خلاف کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی عہد و پیمان ہو تو پھر مدد نہیں کرو گے۔ عہد و پیمان کا کتنا لحاظ کیا گیا، اس کی شکل یوں بنے گی، اگر وہ مسلمان جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے مسلمانوں سے مدد مانگیں تو مسلمانوں پر ضروری ہے کہ ان کی مدد کے لیے جائیں۔ ہاں اگر وہ مدد مانگ رہے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف کہ ان لوگوں میں اور مسلمانوں کے درمیان پہلے سے عہد ہو چکا ہے کہ ہم تمہارے خلاف جنگ نہیں کریں گے، تو پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے عہد کا لحاظ کریں، ان کی مدد کے لیے نہ جائیں۔ کافروں سے معاہدہ ہے یہ، کفر کے باوجود اپنے عہد کو قائم رکھنا، مسلمان مدد کے لیے بلا رہے ہیں نہیں جاؤ گے، اس لیے کہ ہمارا اور ان کے درمیان بھائی معاہدہ ہو چکا ہے۔ ہاں یا تو اعلان کر دو ان سے بھائی ہمارا تمہارا اب کوئی معاہدہ نہیں، ہم اپنا عہد توڑتے ہیں، تمہیں بھی آزادی ہمیں بھی آزادی، تم ہمارے خلاف جنگ کر سکتے ہو ہم تمہارے خلاف جنگ کر سکتے ہیں، اب مسلمانوں کی مدد کے لیے جاؤ۔ لیکن اگر اپنے عہد کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو کافر ہونے کے باوجود عہد کو پورا کرو، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے نہیں جاؤ گے۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ اور اگر وہ مدد طلب کریں، وہ کون؟ وہ مسلمان جو دارالکفر میں ہی رہ رہے ہیں، ہجرت نہیں کر رہے ہیں، وہ مدد کے لیے بلائیں کسی دینی معاملے میں، فعلیکم تو اے مسلمانوں تم پر ضروری ہے ان کی مدد کرنا، جاؤ، الا علی قوم مگر ایسی قوم کے خلاف کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی عہد ہے تو پھر تم مدد کے لیے بھی نہیں جاؤ، اپنے عہد کر پورا کرو۔
واللہ بما تعملون بصیر، اللہ ان سب باتوں کو دیکھتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ عہد پورا کرو گے کہ نہیں کرو گے، تمہارے ایمانی جذبے سے تم جا رہے ہو یا عصبیت میں جا رہے ہو، کیا مقصد ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی اور دوست ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو وہی میراث کافر کا وارث رہے گا۔ ایک دوسرا مطلب بھی ہے کہ کافر آپس میں ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، مددگار ہیں، چاہے وہ آپس میں بہت سے اختلافات رکھتے ہوں لیکن اسلام کے خلاف تو آپس میں متحد ہیں ہی۔ جیسے سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، ان میں آپس میں بہت کچھ فرق ہے، لیکن اے مسلمانوں تمہارے خلاف سب متحد ہیں۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ آپس میں سب ایک دوسرے کے مددگار رفیق ہیں اسلام کے خلاف۔ یوں آپس میں خوب رنجشیں ہیں، ان کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوں گی، جنگ بھی ہوگی، لیکن جب مسلمانوں کے مقابلے کی بات آئے گی تو سب متحد ہو جائیں گے۔ آج بھی وہی بات ہے، یہ بی جے پی ہے، یہ کانگریس ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، لیکن مسلمانوں کے خلاف تو سب ایک ہی، سب چاہتے ہیں مسلمان نیچے رہیں، ذلیل کریں، اپنا بس مفاد پرستی کے لیے حمایت ظاہر کریں گے، ورنہ الکفر ملۃ واحدہ، کفر تو سبھی ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی اسلام اور عدم اسلام کی وجہ سے میراث کی تقسیم، ایسے ہی ہجرت اور عدم ہجرت کی وجہ سے میراث کا معیار اس کو قائم نہیں رکھو گے، تکن فتنۃ، تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہو جائے گا، یعنی اسلام کی قوت اور شان گھٹ جائے گی، یہی بڑا فتنہ ہے۔ اس لیے اسلام کا معیار، اسلام کی شان بلند کرنے کے لیے اسلام کو معیار میراث بنایا گیا ہے، تاکہ اسلام کی ایک پہچان قائم رہے کہ مسلمان ہے تو ہمارا ہے، نہیں ہے تو چاہے خونی رشتہ ہے لیکن ہمارا نہیں ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا چیختا چلاتا رہا، حضرت نوح علیہ السلام بھی کہتے رہتے میرا بیٹا میرا بیٹا، اللہ نے کیا کہا، تمہارا نہیں، انہ لیس من اہلک، چاہے خون ہے وہ نوح علیہ السلام کا لیکن تمہارا نہیں، اس لیے جب وہ کلمہ نہیں پڑھتا، تمہاری سوچ اور فکر سے وہ متحد نہیں ہے تو تمہارا نہیں، وہ کافر ہے، وہ شیطان کے لشکر میں، اولئک حزب الشیطان۔ ایسے یہاں بھی ہے، اے مسلمانوں تمہارے خونی بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں مکے میں، لیکن اگر وہ کفر پر ہیں تو تم سے کچھ نہیں تعلق ان کا، وہ اپنا آپس میں ہیں۔ پھر تاکید کے لیے پچھلا مضمون دوبارہ دہرایا، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، ہجرت کی انہوں نے، وجاہدوا، اور جہاد کیا ہے انہوں نے اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجروں کو ٹھکانہ دیا ہے، مدد کی ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مسلمان ہیں، یہی سچا ایمان والے ہیں جو اپنی جان کی بھی، مال کی بھی قربانی دے رہے ہیں، وقت کی بھی قربانی دے رہے ہیں، مہاجروں کے لیے مددگار بنے ہوئے ہیں، ان سے زیادہ سچا مسلمان کون ہوگا؟ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بڑی مغفرت ہے، ورزق کریم، باعزت روزی ہے، اللہ ان کو جنت میں روزی دے گا، اکرام کے ساتھ دے گا۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا، تیسرا نمبر کا مسلمان وہ ہے جو مسلمان ہوا اور فتح مکہ کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آ گیا، جب اسلام کو غلبہ ملنے لگا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، آ تو گئے ہجرت کر کے، اب بھی وہ تمہارے بھائی ہیں، اگرچہ جو سابقین ہیں مرتبے میں وہ آگے ہیں، لیکن دنیاوی احکام میں اب یہ تمہارے بھائی ہی مانے جائیں گے، یوں فضیلت میں، ثواب میں، درجات میں، جنت میں ان کو زیادہ حق ہے جو پہلے ہجرت کر کے آ چکے تھے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد، بعد میں، من بعد فتح مکہ، یعنی مکہ کے فتح کے بعد جو مومن ہو رہے ہیں، وہاجروا، اور ہجرت کر کے تمہارے پاس آ گئے ہیں، وجاہدوا معکم، اور تمہارے ساتھ مل کر اب وہ جہاد بھی کرتے ہیں، فاولئک منکم، تو وہ بھی تم میں سے ہی ہیں، وہ بھی تمہارے مہاجر بھائی ہیں، اب ان کو بھی میراث ملے گی۔ یہ سابقہ سارے احکام ہیں، اب ان کو منسوخ کیا گیا، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے حقدار ہیں، ایک دوسرے کے میراث کے حقدار ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی نوشتہ اور تحریر میں، اللہ نے جو پہلے سے لکھا ہوا اصل معیار یہ ہے، رشتہ ناتوں کی وجہ سے میراث جاری ہوگی، صرف اسلام کو دیکھا جائے گا، مسلمان ہیں، انہوں نے ہجرت کی کہ نہیں کی ہے، اب وہ تمہارے وارث رہیں گے۔ ایک مدت تک ہجرت بھی معیار تھا، لیکن لا ہجرت بعد الفتح، جب یہ حکم آ گیا کہ اب فتح مکہ کے بعد ہجرت فرض نہیں ہے تو اب ہجرت کا یہ حکم میراث میں رکاوٹ بھی نہیں رہے گا۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ پہلے تو کیا دیکھا جا رہا، مسلمان ہونا بھی اور ہجرت کرنا بھی، مسلمان ہو گیا ہجرت بھی کر لی تو آپس میں تم ایک دوسرے کے وارث ہو، مسلمان ہو گیا ہجرت نہیں کیے تو میراث نہیں ملے گی،
ایسے حکام تھے، اب اس کو ختم کر دیا گیا۔ مسلمان ہیں، آپس میں رشتہ دار ہو، ہجرت نہیں کی تب بھی میراث ملے گی۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، یہ آخری حکم ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور رحم والے رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے حقدار ہیں، یعنی میراث کے حقدار ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کے تحریر میں، لفظی ترجمہ اللہ کی تقدیر میں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جانکار ہے۔ کس وقت کیا حکم دینا چاہیے تھا؟ ہجرت کی اہمیت کی وجہ سے شروع میں ہجرت کو شرط بنایا گیا تھا حق میراث پانے کے لیے، لیکن جب اس کی اہمیت ختم ہو گئی تو ہجرت کی شرط بھی میراث میں ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔